آگے آ جائیں تاکہ پیچھے جو آئیں گے بھولے بھٹکے آ جائے تو پریشانی نہ ہو. ویسے ہم اتنے خطرناک نہیں ہیں، آپ اور قریب آ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم ملعونين من الآن إلى أبد الآبدين. اما بعد، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: زینوا مجالسکم بذکر اخی علی ابن ابی طالب صلوات. دعا ہوں کہ خداوند ذوالجلال آپ سب احباب کا دور و نزدیک سے، سادات و غیر سادات اور خواتین و حضرات کا دور و نزدیک سے جمع ہو جانا، اپنے آرام اور کام کو چھوڑ کر جناب زہرا مرضیہ کے دل کی تسلی کا باعث بننا، اپنی بارگاہ عبودیت میں قبول اور منظور فرمائے. اور یہ بھی دعا ہے کہ خدا سوائے غم آل محمد کے اس قوم کو کوئی اور غم نہ دے. مسلسل 8 شبیں آپ جمع ہو رہے ہیں اور ہم اس بات کی طرف گامزن ہیں کہ فضائل علی ابن ابی طالب اور اس کے بین بریکٹیں کھلتی گئیں. جو ضروری سمجھا، حق تو ادا نہیں ہو سکے گا پھر بھی، اس لیے کہ اگر 14 صدیوں میں حق ادا نہ ہو سکا تو 10 دنوں یا 10 راتوں میں کیا کر لیں گے. پر دیکھیے کہ آپ لوگ کہتے ہیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کہ جتنا ممکن ہو سکے، اور خدا بھی اس سے زیادہ کسی کی ڈیوٹی نہیں لگاتا جتنا اس کی بنتی ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ خدا اتنا ہی آپ کو تکلیف دیتا ہے جتنی آپ برداشت کر سکتے ہیں. یہ تکلیف اردو والی نہیں ہے، میری مراد عربی والی. اردو والی تکلیف تو ہوتی ہے دکھ تکلیف، لیکن عربی والی تکلیف ہوتی ہے ذمہ داری. اسی وجہ سے جب لڑکا 15 سال کا ہو جائے اور لڑکی 9 سال کی تو اسے مکلف کہتے ہیں، یعنی اس پر قلم تکلیف قدرت رکھ دی گئی، یعنی اس کو اللہ رب العزت نے ذمہ داری اور ڈیوٹی کے قابل سمجھا اور اس کے لیے کچھ چیزیں واجب قرار دے دیں اور کچھ چیزیں حرام قرار دے دیں. ہمیں تو انفارچونیٹلی پتہ بھی نہیں چلتا، پر جو اسلامی معاشرے واقعاً ان میں اسلام راسخ ہو گیا، وہ جب ان کی بچی 9 سال کی ہوتی اور بیٹا 15 سال کا ہوتا تو وہ جشن مناتے، جشن بلوغت. وہ کیوں جی؟ اس لیے کہ اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آج اللہ نے ہمیں ذمہ داری کے قابل سمجھا. تو یہ کوئی تھوڑی بات ہے. اور ہمیں کیا ہوتا
کہ جن میں صرف نام کا اسلام ہے وہ واجبات کی زیادہ پرواہ کوئی نہیں کرتے. اول سے لے کر آخری تک سارے معصوموں نے کہا کہ واجب ادا کرو اور حرام سے بچو. ہم نے کہا یہ دو کام نہیں ہو سکتے، ویسے جنت کے کینڈیڈیٹ سب سے بڑے ہم ہی. اور ذمہ داری صرف اتنی نہیں کہ صرف میں نماز پڑھوں اور روزہ رکھوں، بلکہ سورہ مبارکہ تحریم قو انفسکم و اہلیکم نارا سبحان اللہ. وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، کہ تم صرف اپنے ذمہ دار نہیں ہو بلکہ اپنے اہل و عیال کے بھی ذمہ دار ہو. یعنی بیٹا بیٹی یا بیوی یا جو آپ کی کسٹڈی میں ہے، نماز وہ نہیں پڑھیں گے تو جوتے آپ کو پڑیں گے، روزہ وہ نہیں رکھیں گے تو پکڑے آپ جائیں گے. اس لیے کہ آپ ان کے اللہ کی نمائندگی میں پرووائڈر ہیں. اور بعض جب چھوٹے ہوتے تھے ہم تو اس وقت دیکھتے تھے کہ کہتے ہیں جی اگر نماز نہیں پڑھی تو آج کھانا نہیں ملے گا. اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی بات. اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو پھر آپ کو کوئی نئی چیز نہیں ملے گی. وہ ایک ٹرک تھا اور کامیاب ٹرک تھا کہ اب اس کو مار پیٹ کے نہیں بلکہ یہ سزا دینا شرعاً بھی جائز اور اس کے مزاج کے موافق بھی ہے کہ بچے سے وہ جو اس کی پسندیدہ شے ہے وہ چھین لی جائے، اس کے بدلے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. اگر کہا جائے کہ جی آپ کا یہ کھلونا جو ہے یہ ہم پھر یا کسی کو دے دیں گے یا پھینک دیں گے، توڑ دیں گے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو وہ جو مرضی کروا لے وہ کر کے رہے گا تاکہ وہ اس کا وہ کھلونا بچ جائے. اسی طرح ہمارے استاد آیت اللہ وحید ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ عیدیں جو مناتے ہیں تو باقی سارے ہیں نا یار، عید الفطر اور عید القربان منانے کے لیے وہ سارے فضولیات کرنے کے لیے وہ ہیں نا. آپ تھوڑا بریکوں پہ پیر رکھیے، جذبات کو قابو میں رکھیے. آپ اس سے بڑی عید منائیے نا جو ائمہ کی نگاہ میں عید بزرگ سبحان اللہ. اور عید اللہ الاکبر وہ غدیر ہے. بے شک. تو غدیر زندہ کیسے ہوگی؟ ان کو کیسے پتا چلے گا غدیر کیا ہے؟ یہ جو ذاکر ہیں نئے ان کو استاد کہتے ہیں کہ ان کو آپ بتائیں کہ جی آپ کو عیدی اس دن ملے گی، غدیر کے دن ہم آپ کو بڑی عیدی دیں گے. جتنی بڑی عید ہے ایسے ہی بڑی عیدی دیں گے. تو یہ باقی کام چھوڑ دیں گے، یقین مانیے وہ گنتے رہیں گے کب وہ آنے والی ہے. اتنے دن رہ گئے ہیں، اتنے دن رہ گئے ہیں اس عید میں، اور وہ ہے کیا اس کے بارے میں پتہ بھی کریں گے اور وہ ان کے دماغ میں فٹ ہو جائے گی. ایک تو ابھی بچپنے میں تو یہ ہے کہ جی وہ عید آئے گی تو ہمیں کچھ ملے گا. جب تک وہ ملتا رہے گا اتنے تک تو انشاءاللہ بالغ ہو جائیں گے. اس کے بعد ذمہ داری بات سمجھ کے کہ اتنی اہمیت کی حامل تھی، بچپن سے ہمیں یہ سکھایا جا رہا تھا تو اب اسے بھولنے کی مطلب نہیں بنتا. تو اسی طرح روایات میں نے دیکھ رکھا ہے کہ بعض اوقات مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، وہ ناراض نہ ہو جانا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، روایت کہ بعض اوقات اس ڈیوٹی میں واجبات و محرمات میں ماں شیطان کا کردار نبھا دیتی ہے نہ جانتے ہوئے. وہ کیسے کہ بچہ بالغ ہوا، بیٹی بالغ ہو گئی، اب ان پر ہے نماز واجب تو ان کو جگائے گا کون صبح؟ اتنی وہ ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہے کہ اسکول کے لیے وہ نہیں بھولتی، 5 منٹ بھی نہیں دیر کرے گی.
وہ ناشتہ تیار کر کے سب کچھ تیار کر کے کپڑے استری کر کے وہ سب کچھ ٹائم پہ اسے جگا کے اسکول بھیجے گی. مگر اگر کہیں ایسا آ جائے کہ جی نماز کا وقت ہو گیا بیٹا یا بیٹی اٹھو اور نماز پڑھ کے بے شک اگر ٹائم ہے اسکول میں تو سو جانا لیکن اٹھو، تو بڑے پیار سے اسے کہے کہ شوہر صاحب کو بھی کہ جی رہنے دیجیے، ابھی بچہ ہے سونے دیجیے. اور اسے وہ یہ چیز اس کے دماغ میں فٹ ہو جائے گی، بچہ ہے یا بچی، کہ کوئی بات نہیں اتنی، اماں نے کہا تھا، یہ کوئی اتنی اہمیت کی بات نہیں ہے. لیکن اگر اماں اور ابا دونوں اس بات پہ ڈٹ جائیں کہ کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں ہم برداشت کریں گے، اس لیے کہ اگر یہ نہیں پڑھیں گے تو گریبان میرا پکڑا جائے گا. بے شک سبحان اللہ. تو آپ کے بچے یقین مانیں کہ وہ جب اپنی ذمہ داری کے قابل ہوں گے تو وجہ کیا ہے کہ اس لیے کہ بچے کے بارے میں حدیث پیغمبر الولد سید 7 سنین، 7 سال تک وہ سید ہوتا ہے بچہ. سید یہ آپ جو سید ہیں یہ نہیں، سید ایسے ہی جیسے ہم وہ جب آپ کی مس اندرا گاندھی شہید ہوئی تھی نا تو وہ خبر آپ اس وقت ہم روٹی کی لائن میں لگے ہوئے تھے تو عربی میں کہا گیا کہ سیدہ گاندھی وہ ہو گئی ہیں اساسینیٹڈ، اور فارسی والوں نے کہا خانوں میں اندرا گاندھی تیرور شد. تو اب ایرانی بیچارے سادہ ہم تو لائن میں لگے تھے نا قوم میں روٹی کی لائن میں، ابھی نمبر آئے تو کہنے لگے خدا رحمتش کو نے خیلی خانوں میں خوبی ہوا. اب آپ کو ترجمہ سناؤں کہ کہنے لگے کہ بہت بہترین عورت تھی، سبحان اللہ، اللہ اس کو جنت نصیب کرے. تو ہم بھی کھڑے تھے، ہم نے اسے کہا کہ بھائی یہ کس کے دعا کر رہے ہیں، آپ جانتے بھی ہیں کیا کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں تو وہ بھی مسلمان ہی ہوگی. میں نے کہا وہ مسلمان ہے، ہندو ہے، خدا لعنت شو ہے. وہ فوراً ہی بدل گئے کہ جی آپ اچھا وہ مسلمان نہیں تھی تو چلو اللہ لعنت کرے. یعنی ایسا ہے اس معنی میں سید. اب دیکھیں کہ سارے وہ جو بدبخت عرب ہیں انہیں سید ہی کہا جاتا ہے. تو سید مین جو بادشاہ ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، اسے سید کو کچھ کہا نہیں جا سکتا. عربی میں عربی والا سید یہ جو ہے اصطلاحی سید ہے، جو اولاد رسول ہیں ان کا مقام اس سے بہت بلند ہے. تو الولد سید 7 سنین کیوں سید ہے؟ اس لیے کہ 7 سال تک اسے کچھ کہا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ بادشاہوں کو سننے کی عادت نہیں ہے. بادشاہ وہی کرتے ہیں جو ان کے من میں آتا ہے. تو 7 سال تک تو اسے نہیں کہہ سکتے کچھ بھی. والولد وزیر 7 سنین، اور اس کے بعد اگلے 7 سال وہ وزیر ہے. تو وزیر کو جناب کبھی پوچھا بھی جاتا ہے، کبھی مشورہ بھی لے سکتے ہیں، کبھی ڈانٹ بھی دیتے ہیں، کبھی جناب ایسا کیوں کیا آپ نے، اور ایسا آپ کو کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، اور یہ کیوں ہوا ایسا، سب کچھ اس کے کہا جا سکتا ہے. تو جب 7 سال سے 14 سال تک ہو اس سفر میں آپ ایسا کیجئے، اس سے کبھی مشورہ کر لیں، کبھی اسے ڈانٹ ڈپٹ بھی دیں، اور اسے ذمہ داری کا احساس دلائیں. اور اگلے 7 سال کیا آگے پھر ساری زندگی جب تک سانس لیتا رہے وہ اللہ کا مکلف ہے، وہ عبد ہے. اس وقت عبد کیا ہوتا ہے؟ اس کی اپنی کوئی نہیں چلتی، نوکر کی اپنی کوئی چلنے والی نہیں، یہ کرو اور یہ نہ کرو بس. وہ یہ اسے نہیں حق حاصل ہوتا جی کیوں کروں یا کیوں نہ کروں. وہ جو پہلے والا تھا نا اسے آپ نے کہا جی یہ ایسا نہ کرو، وہ کہہ سکتا ہے کیوں نہ کروں، یہی تو کروں گا. اور اگر کہیں جی یہ کرو تو وہ کہے گا سارا کام کا ہر شاید ساری دنیا کا سیدھا کام کرو، یہ تو نہیں کروں. یہ ہوتی ہے بادشاہی. تو عزیزان محترم دیکھیے
جس وقت ڈیوٹی ہمیں آل محمد علیہ السلام نے سکھایا یہ کہ یہ آپ نے بچوں کو سکھانا ہے، انفارچونیٹلی اس وقت ہم نے ٹرین مس کر دی. اس وقت یا کسی وجہ سے یا پیار کا شکار ہو گئے کہ جی چھوٹا ہے بچہ ہے یا بچی ہے، اور نہ پردہ سکھایا، نہ اسے طہارت سکھائی، نہ اسے آداب سکھائے، بڑے سے کوئی کیسے بولنا ہے، چھوٹے سے کیسے بولنا ہے، مہمان سے ویوہار کرنا ہے، اگر کوئی گھر آ گیا ہے تو اسے کیسے بولنا ہے. وہ تھا اب ٹائم، وہ ہم نے کر دیا برباد. اب جب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، بڑا بھی ہو گیا، اب تو اگر تگڑا ہو تو پکڑ بھی لگ گیا، ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ پکڑ لے گا. آپ کون ہوتے ہیں بھائی؟ تو اب آتے ہیں جی مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتائیں. بیٹا یا بیٹی کہاں نہیں مانتے. اور بھائی میں نے ان سے کہا کہ بھیا کیا ہے کہ ہم ایک کنٹری میں پہنچ گئے جہاں بہت بڑے بینک تھے، گرمی بھی غضب کی، اور بینک بڑے بڑے، اور ان بینک میں آپ کو پتا ہے کہ بڑا انتظام ہوتا ہے، ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں، کرسیاں لگی ہوتی ہیں، اور بڑا پانی ٹھنڈا اندر ملتا ہے. تو وہاں میں نے دیکھا کہ اندر جا کے پورشن بنے ہوئے ہیں. کچھ ہیں جو خاص ایریا ہے، اس میں بسکٹ پڑے ہیں، فروٹ پڑے ہیں، جناب چاکلیٹ پڑے ہیں، کافی پڑی ہے، چائے پڑی ہے، جوس پڑے ہیں، سب کچھ. لیکن ادھر تو ہمیں بھی نہیں جانے دیتے ہوئے. وہ کچھ لوگ ادھر بیٹھے ہیں صوفوں پہ اور وہ مزے کر رہے ہیں. کچھ ہیں جو عام معمولی کرسیاں ایسے نا رکھ کے ان کو دی ہوئی ہیں، لیکن کوئی وہاں چائے پانی نہیں ہے. چلیں جی بیٹھے ہیں، لیکن وہ بھی مزے میں ہیں. کچھ لوگ ہیں کھڑے ہیں لائن میں، اور وہ لمبی لائن ہے، اور کچھ بیچارے ہیں جن کو اندر داخل ہی نہیں ہونے دیتا. وہ جو کھڑا ہے نا دروازے پہ، وہ اندر نہیں آنے دیتا. تو اس وقت یہ حدیث مجھے سمجھ آئی کہ یار یہ کیا چکر ہے. ہیں تو سارے بندے ہی، وہ بھی اور وہ بھی، اور جو اندر آ گیا وہ بھی ہیں بندے ہی، پر وہ بیٹھ کے مزے کر رہے ہیں اور چائے پی رہے ہیں اور پتہ نہیں کافیاں اور جوس، اور یہ صرف بیچارے ان کو سیٹ مل گئی ہے. تو بیٹا ایسا ہے کہ آپ میری طرف دیکھیے گا، آپ کے لیے میں باتیں کر رہا ہوں، پلیز آپ یہ غور سے سنیں گے انشاءاللہ. اگر انگلش چاہیے تو میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نے موضوع چھوڑ دیا صرف آپ کے لیے. تو میں نے دیکھا کہ وہ کرسیوں والے بھی بیٹھے ہیں، لیکن ان کو کوئی پانی وانی نہیں ہوتا، کچھ نہ جوس، لیکن ہیں آرام سے. اور وہ جو کھڑے ہیں ان کے لیے ہے کہ جی کھڑے رہو، اور وہ بھی ٹھیک ہے، کم از کم کھڑے تو ٹھنڈی میں ہے نا. باہر جو جن کو وہ اندر داخل ہی نہیں ہونے دیتا، ان کا کیا حال. تو اس وقت یہ کلک ہوئی کہ جنت جہنم بھی ایسا ہی ہوگا. اور وہ کن کن کو درجات ہیں، جی آپ بھی دعا کرتے ہیں جی ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ درجہ عطا فرما. اس کا مطلب اس کے بھی درجے ہیں. تو میں نے کچھ تو ان سے پوچھا بھی اور کچھ خود سمجھ بھی گیا کہ یہ جو وہ ایریا ہے نا جہاں نرم صوفے ہیں جس میں وہ ہنس کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ کافیاں اور چائے اور جوس وہاں لگے ہوئے ہیں فری میں. اس کا مطلب ہے وہ بڑے بزنس مین ہیں، ان کا بہت ہی زیادہ انویسٹ کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی، انویسٹ کیا ہوا ہے تو ان کو وہ ٹریٹمنٹ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. تو جن کو کرسیاں معمولی دی ہوئی ہیں ان کا بھی ہے صحیح حصہ شیئر، لیکن اتنے نہیں جتنے ان کے ہیں. اور یہ جو کھڑے ہیں ان کی انویسٹ کوئی نہیں، انہوں نے اپنے پیسے رکھ رکھے ہیں وہاں، تھوڑے لے لیے تھوڑے دے دیے. سبحان اللہ. اور وہ جو باہر ہیں ان کا کھاتا ہی کوئی نہیں ہے. انویسٹمنٹ کیا، ان کا کھاتا ہی کوئی نہیں ہے. انڈیا پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جنہوں نے بینک میں کھاتے کھلوائے ہوتے ہیں بزنس والے، ان کو جی مینیجر اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے، اور جی آپ ادھر آ جا کے بیٹھیں. اور وہ جو صرف لینے دینے کے لیے چیک کیش کرانا ہے تو جی اسے لائن لگ جائے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور وہ جو صرف بل جمع کرانے جاتے ہیں ان کو باہر کھڑکی سے، آپ اندر بھی نہیں آ سکتے جی، کھڑکی سے یا
دینے پیسے ہیں ان غریبوں نے بھی، لینا نہیں ہے، دینے ہیں، پر وہ دینے کے لیے بھی ذلیل و خوار ہو ادھر کھڑکی سے، باہر ٹھنڈ ہے تو وہ آپ کے حصے میں، اگر گرمی ہے تو وہ بھی آپ کے حصے میں، وہ کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے بھائی۔ ہم ان کے لیے یہ فیسلٹی دیتے ہیں جو یہاں خرچ کریں، یہ تو ہم آپ سے لے کے آگے دے دیں گے، آپ کا ہم سے کیا لینا دینا، نہ دے کے دیکھیے وہ آپ کا میٹر کاٹ دیں گے، ہم کوئی منت اللہ تھوڑا کر رہا ہے۔ لہذا آپ انویسٹ جتنا کریں گے اتنا آپ کی رسپیکٹ ہوگی۔ آپ نے اگر بچے پہ انویسٹ کیا، کوئی تعویذ دھاگے کی یا دعا کی ضرورت نہیں، وہ آپ کا فرما بردار و مطیع ہوگا۔ اور اگر آپ نے انویسٹ ہی نہیں کیا تو کوئی تعویذ دھاگا یا کسی مندر کا وہ کلاوا یا کوئی شے کارگر نہیں ہونے والی، اس لیے کہ ٹائم گزر گیا نا بھیا، جب نرم تھی ٹہنی اسے مروڑا جا سکتا تھا، اب جب تنا مضبوط ہو گیا، آپ سختی کریں تو ٹوٹ جائے گی، نرمی کریں تو آپ سے ہاتھ سے گیا اور اس کا تعلق بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں آپ کے والدین، اسے نہیں پتا کہ یہ میرا بڑا ہے یہ میرا چھوٹا ہے، وہ تو اب تگڑا بندہ ہے، جیسے حیوان کی طرح، اسے حیوان کو نہیں پتا یہ کون ہے، باپ ہے تب بھی ٹکر، اور اگر کوئی اور ہے تب بھی ٹکر مارے گا، اس کے جو کبھی قریب کوئی شے آئے گی وہ تو اس سے بالکل برداشت نہیں کرے گا۔ مگر انسان کے لیے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور آپ کو یہ کہا، یہ رہنے دیجئے انشاءاللہ میری بات سن لیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ آل محمد نے مجھے اور آپ کو کہا ادبوا اولادکم باخلاق آل محمد، اے میں ہمارے شیعوں اپنی اولادوں کو اخلاق محمد و آل محمد سکھاؤ۔ تو میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ جب ہے ہی جیب خالی، مجھے خود کو اخلاق محمد و آل محمد پتہ نہیں، میں آگے کیسے ٹرانسفر کروں گا، کیسے سکھاؤں گا؟ اس لیے واجب ہے مجھ پر کہ میں وہ ذمہ داری لینے سے پہلے یہ سیکھ لوں، ورنہ پھر گلٹی میں ہوں گا، اس لیے کہ میں نے پروڈیوس تو کر دیا نیکسٹ جنریشن کو، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ اگر پلان کیا تھا تو پھر مجھے ضروری تھا کہ وہ سیکھ لیتا، اور محمد و آل محمد کی نگاہ کرم مجھ پہ ہوتی، اور آخرت کا ذخیرہ بنا کے میں چھوڑ جاتا، اور اپنی کمیونٹی کے لیے ایک سووینیر اور گفٹ بنا کے چھوڑ جاتا، کہ جب بھی کوئی دیکھتا تو وہ کہتے کہ خدا اس پر رحمتیں کرے، اس کے والدین پر رحم کرے جس نے یہ ہیرا ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ ہے ہماری داستان، ہے ہماری داستان، حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ، نعرہ حیدری۔ اور ایسا بھی ہوتا کہ بری اولاد جو چھوڑ کے جاتے ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ ابھی یہ ذرا غور سے سنیے، اس کے ماں باپ جو چلے جاتے ہیں ان کو لعنت تبرک کی جاتی ہے۔ یہی معنی ہے جو مجھ سے اور آپ سے چھٹے آل محمد کے فرد حضرت امام صادق علیہ السلام، وہ کہتے ہیں شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا لأنکم نصبتم الینا، اے ہمارے شیعوں ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ننگ و عار نہ بننا، اس لیے کہ اچھے کام تم کرو گے لوگ ہمیں شاباش دیں گے، اور وہ کہیں گے کہ رحم اللہ جعفر ابن محمد کیف ادب اصحابہ، خدا رحمتیں نازل کرے جعفر صادق کو کیسی شاگرد تربیت کر کے چھوڑ گئے ہیں، اور اگر تم برا کام کرو گے تو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، وہ کہے گے کیسے کلنک تیار کر کے چھوڑ کے گئے ہیں۔ اور وہ ہمیں آل محمد کہتے ہیں ہمیں وہ اچھا بالکل بھی نہیں لگے گا، اس سے بہتر ہے ہمارے ساتھ جڑو ہی نہیں، اور اگر آپ نے آپ کو ہمارا کہنا شروع کر دیا
تو پھر باؤنڈری کا دھیان رہے, آداب کا دھیان رہے. پھر ایسا نہ ہو کہ ہم اور ہوں اور آپ اور ہوں, اس لیے کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا, اللہ نے ہمارے شیعہ کو ہمارے بچے ہوئے خمیر سے پیدا کیا. سبحان اللہ. نعرہ حیدری, نعرہ سلوان. بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو عزیزان, یہ جو چھوٹے ہیں عزیزان, ہماری قوم کے فیوچر ہیں, امام زمانہ کے سپاہی ہیں. کل امام آ جائیں تو وہ اگر ہمیں بلائیں اور ہماری توجہ رہے جی ہم چیک کرتے رہیں یہ, اور وہ آ کے کہیں جی تقریر کرنا ہے امام زمانہ کو, اور ہم کہیں جی وہ جو مرضی کرتے رہیں, ہم تو میسج ہمارا دیر نہ ہو جائے, اور وہ کہیں کہ جی آیت اللہ سیستانی کے پاس لے جانا ہے, یہ کہیں سارے جائیے نا, ہمارا تو ٹک ٹاک جا رہا ہے, ادھر ادھر جا رہا ہے. اور اگر وہ کہیں کہ جی آیت اللہ رہبر آ رہے ہیں ان سے بات کرنی ہے, یہ کہیں جی وہ آتے ہیں تو آپ کے لیے آئیں گے, مجھے کیا فرق, میں تو اپنے دوست سے بات کر لوں. او بھائی یہ باتیں دوست ختم ہو جائیں گے, باتیں یہیں رہ جائیں گی. آج آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کوئی بات نہیں, لیکن یہی تو ہے تقویٰ کہ اپنی خواہش نفسانی کے اپوزٹ جانے کو محمد و آل محمد کی نگاہ میں تقویٰ کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج میری خواہش ہے کہ میں باتیں کروں, میں فون پہ, میں کمپیوٹر پہ, میں ادھر ادھر, میں بیڈ پہ لیٹ کے, لیکن اگر آپ نے اپنے نفس کی مخالفت کر کے یہاں آنا پسند کیا اور محمد و آل محمد کے مشن کی باتیں سنی, یہی تقویٰ ہے, اس کے علاوہ کوئی اور تقویٰ نہیں. مل کے صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. میں بہت زیادہ آپ کو پریشان نہ کروں. ایسا ہے کہ یہ جو دو میرے بچے بیٹھے ہیں نا, یہ اگر ایک اور جگہ چلا جائے اور ایک یہیں بیٹھا رہے تو بہت اچھا لگے گا. میرے اتنے کہنے کے باوجود آپ اپنی جگہ پہ اپنے اس پہ کریں, آپ فون لے کے ادھر چلے جائیے اور وہاں جا کے اس سے پلے کیجئے, اور یہ آپ یہاں بیٹھ رہے ہیں, یا یہ آپ چلے جائیے پلیز. تھینک یو ویری مچ. آپ یہیں بیٹھے, دونوں نہیں, ایک یہاں بیٹھیے اور ایک وہاں جائیے. ہاں جی, تھینک یو ویری مچ. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. دیکھیے بیٹا, میں آپ کے لیے کچھ کہہ رہا ہوں اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے آئندہ امام کی نمائندگی کرنی ہے. امام کے شیعہ آپ ہیں, ہمارا فیوچر آپ ہیں, اور اگر آپ سنیں گے ہی نہیں تو کیسے چلے گا؟ آپ کیسے اپنے والدین کا ادب کریں گے؟ آپ کیسے دوسروں کا ادب کریں گے؟ محمد و آل محمد کی باتیں آپ کو سنانا ہے, سمجھانا ہے, اور آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہا ہے کہ 5-10 منٹ تھوڑا وقت ہمیں دیں. آپ کے والدین کو حق حاصل ہے کہ وہ فورس کریں, میں فورس نہیں کر سکتا, میں منت کر رہا ہوں کہ آپ توجہ کریں, سنیں یہ باتیں. کوئی آپ کے خلاف نہیں بولیں گے ہم, بلکہ آپ کے امام کی باتیں, آپ کے رسول کی باتیں, آپ کے خدا کی باتیں آپ کے حوالے کریں گے جو آپ کے کام آنے والی ہیں. اور انشاءاللہ العزیز جب بڑے ہو جائیں گے تو آپ نے بھی آئندہ باپ بننا ہے, تو اپنی اولادوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ بات یہ ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ آپ کی لینگویج میں کہتے ہیں نا, اور وہ ایڈیم ہے, اس کا معنی ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج اگر آپ نہیں سن رہے تو گارنٹی ہے کہ آپ کی اولادیں بھی آپ کی بات سنیں سے نہیں سنیں گی. تو اگر آج سنیں گے تو گارنٹی ہے کہ آپ کے بچے بھی آپ کی باتیں سنیں گے انشاءاللہ. تو آج کی حد تک یہ ہو گیا کہ دیکھیے, ہمیں صرف واجبات نہیں بلکہ آداب و اخلاق آل محمد کو بھی اپنانا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو ہم فیل, اور اگر وہ ہیں تو کوئی مانے یا نہ مانے ہم الحمدللہ کامیاب ہیں. اور کامیاب کیوں نہ ہوں, اللہ کے رسول نے کہا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون. اگر کوئی کامیاب ہے تو وہ علی اور اس کے شیعہ ہیں, اور کوئی کامیابی کا
حق بھی نہیں رکھتا ہے۔ بے شک بے شک بات ہماری چل رہی تھی پہلی رات سے فضائل اور ذکر علی ابن ابی طالب، تو چلتے چلتے آج 8ویں شب ہے، پہلے 7 تقریریں ہو چکی ہیں اور آج 8ویں ہے، تو معاف کیجئے گا یہ جو باتیں ضروری تھیں ہم درمیان میں کہتے ہیں، اور یہ بالکل ضروری ہیں، ان فضائل سے بھی زیادہ ضروری ہیں، پر کیا کیا جائے، وہ بھیجے میں گھستے ہوئے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جی یہ کون ہوتا ہے ہمیں بتانے والا، اور اس کی ضرورت ہی کیا ہے، ہم تو ٹھیک ہے مزے کریں جدھر بھی جو بھی ہے اپنی مرضی سے، آج تازہ تازہ وہ جو نمکین فضائل سنائیں تاکہ جی 2-4 نعرے لگائیں اور بس بات ختم۔ تو آئیے آپ کو فضائل ہی صحیح، کوئی بات نہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے نبی نے کہا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی محافل اور مجالس کو سجاؤ، زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے۔ نعرہ حیدری! تو وہ ذکر جو ہے، وہ فضائل جو ہیں، اب مجالس اور فضائل، یہ فضائل سنتے ہیں نا آپ، تو آپ کو بتا دوں کہ یہ عربی کے الفاظ ہیں، یہ مجالس ہوں، مساجد ہوں اور فضائل ہوں، قبائل ہوں، جیسے یہ الفاظ ان کے وزن پر، یہ ہم وہاں استعمال کرتے ہیں جو گنے نہ جا سکتے ہوں، جو گنے جا سکتے ہوں ان کا وزن یہ نہیں ہوتا۔ تو جہاں بھی علی کے بارے میں الفاظ آئے ہیں وہاں یہی الفاظ آئے ہیں۔ ناد علی کو دیکھ لیجئے، ناد علی مظہر العجائب، وہاں عجوب نہیں آیا، سبحان اللہ اس لیے کہ عجوب گنے جا سکتے ہیں، عجائب شاہ جی گنے نہیں جا سکتے۔ بے شک بے شک والغرائب، سبحان اللہ غرائب بھی جمع ہے، وہ بھی کہا جاتا ہے جمع منتہی الجموع، جس کی آگے جمع نہ بن سکے۔ تجد عونا لک فی النوائب، نوائب بھی نائبہ کی جمع ہے، وہ بھی جمع منتہی الجموع ہے، کہ وہ مصیبتیں جو گنی نہ جا سکتی۔ کل ہم و غم سینجلی، جو آپ نے ناد علی پڑھی ہوئی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ آج میں شاہوں کے حوالے کر جاتا ہوں جو حدیث نازل ہوئی ہے، یہ حدیث پیغمبر کی نہیں ہے، آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ حدیث قدسی ہے۔ سبحان اللہ حدیث قدسی کا سٹیٹس وہ ہوتا ہے جو قرآن کا ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ حدیث آپ ٹیپ کر رہے ہیں تو میں وہ پورے الفاظ، جیسے یہ سنی کتابوں میں بھی اور شیعہ میں بھی، وہ جو آپ کے ہاں لکھی ہوئی ملتی ہے نا کہ بے ولایت کا، بے عظمت کا یا اللہ، بے نبوت کا، وہ اس کا حصہ نہیں ہے، اور گرامر کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ گرامیٹیکلی حوالے سے جب بات شروع ہو رہی ہے جو کہنے والا ہے اس کو بلا، ٹھیک ہے، وہ دوبارہ تھوڑا کہے گا کہ مجھے بھی درمیان میں ڈال، میں تو ہوں ہی صحیح۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ اسے بلا، ناد فعل امر ہے، اور فعل امر جو ہے وہ عربی میں اسے جہاں استعمال ہوتا ہے، جیسے اے مومنو نماز پڑھو، وہاں آپشن نہیں ہے کہ جی دل چاہے تو پڑھو۔ اے مومنو روزے رکھو، کوئی آپشن نہیں ہے کہ جی اگر آپ کی طبیعت آئے تو رکھو، نہیں تو نہیں۔ اے مومنو زکوٰۃ دو، یہ نہیں ہے کہ جی اگر آپ کے پاس وہ نصاب آ گیا تو پھر آپ کی مرضی آئے تو دو، نہیں تو نہ دو، نہیں نہیں نہیں، وہ واجب ہے۔ اسی طرح ہے ناد علیًّ، سبحان اللہ اے رسول، یہ آپ کو اور مجھے بھی نہیں ہے بھائی، ہم تو تبرک سمجھ کے کر لیتے ہیں، یہ وڈی سرکار کو حکم آ گیا کہ سرکار، وڈی سرکار بلاؤ، اور وہ بھی یہ نہیں کہ دل چاہے تو نہیں، واجب ہے آپ پر، واجب ہے، واجب ہے بلاؤ ناد علیًّ۔ کون علی؟ مظہر العجائب،
اب عجیب بات یہ ہے کہ میں سمجھانے میں مجبور ہوں، مثال دوں، کیا کروں میں؟ آپ کتنے سال سے یہاں رہ رہے ہیں؟ 22 سال۔ شیخ صاحب بھی ادھر تھے میرے خیال میں، کوئی شیخ صاحب تو پھر سے پرانے ہوں گے، وہ بابا جی ادھر جو کرسی پہ تھے وہ اس سے بھی زیادہ۔ اچھا، آپ کو ڈبلن کے راستے آتے ہیں؟ پورے تو کوئی گل نہیں نا۔ تو جو پرانے ہیں وہ ڈبلن والے کہیں گے جی کیوں نہیں جی، مجھے چپے چپے کا پتہ ہے، میں تو ماہر ہوں، اس لیے کہ 25-26 سال یہاں ہو گئے مجھے۔ اور وہ بابا سراج صاحب، یہ آپ ڈبلن کے راستے سارے جانتے ہیں کہ نہیں جی؟ جس کوئی پوچھے، تعجب کی بات اس وقت ہوگی، تعجب کی تعجب کی بات اس وقت ہوگی کہ جب میں آ کے بتاؤں آپ کو کہ جناب میں یو کے سے آیا ہوں اور سبحان اللہ ڈبلن میں واجنا فلانا سٹی سینٹر جو ہے، آپ کہیں گے کمال ہو گئی، یا اس مولوی کا دماغ چل گیا، بھائی ساری زندگی میری کرسی ہے ادھر، وہ ہر وقت میں دیکھتا ہوں وہ، اور یہ مجھے بتا رہا ہے جناب وہاں کی سڑکیں سبحان اللہ، وہاں کی وہ بلڈنگ سبحان اللہ۔ آج ہی مجھے ایک ڈرائیور نے بتایا ہے کہ جی، میں نے اس سے پوچھ لیا جو لے کے جا رہا تھا، آپ تو اپنی مصروف تھے، میں نے اسے کہا کہ جی یہاں کی کیا خاصیت ہے، یہ بندے سارے پیدل پاگلوں کی طرح چلے ہوئے ہیں، کوئی نہ گاڑی ہے نہ کچھ، چل چل کر یہ فنا ہو رہے ہیں، کیا ہو کیا رہا ہے؟ کہا جی بڑا ہسٹوریکل سٹی ہے یہ۔ تو میں نے کہا کیا ہسٹری ہے اس کی؟ کہنے لگا اچھا چھوڑیے باقی، یہ بینک ہے سامنے۔ نے کہا یہ تو اچھا بتائیے اس بینک کو کیا ہے؟ کہنے لگا اس کی کوئی خاصیت، باوجود کہ میری آنکھیں تھیں پر وہ نوٹ نہیں کر سکا میں۔ کہنے لگا اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی کھڑکی کوئی نہیں ہے، اس کی تعریف یہ ہے اس کی کھڑکی کوئی نہیں ہے، اس کے نشان بنے ہیں لیکن ونڈو کوئی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے شاہ جی؟ نہیں دیکھا تو جا کے دیکھیے۔ سراج بھائی ایسا ہے کہ اس کی کوئی ونڈو نہیں ہے، اس نے واقعی مجھے بتایا اور میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا یہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے یار یہ دروازہ بند کرو، خدا کے بندے کیا کر رہے ہو؟ وہاں گپے بھی لگانے لگ جاتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا۔ نعرہ صلوات، اسی لیے کہا کہ آگے جگہ ہے، ادھر نہیں آتے ہیں اور وہ پھر دروازہ کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قدم آ گیا، اللہم صلی علی محمد، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ تو اس نے کہا جی کہ قبلہ یہ اچھا ڈرائیور اہل سنت ہی تھا میرے خیال میں، اور ہمیں جانتا بھی نہیں تھا۔ کہنے لگا کہ یہ دیکھیں بینک ہے، اس کی ونڈو کوئی نہیں ہے، نشانیاں باہر بڑی ہیں ونڈو کی۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے ایسا؟ تو کہنے لگا انگریزوں کے دور کی بات ہے، وہ ونڈو ٹیکس لیا کرتے تھے۔ ہاں جی آپ ادھر ہی رہتے ہیں، جا کے دیکھیے۔ اب تو آپ کو یقین آ گیا نا کہ جو رہنے والے نہیں جانتے ہیں باہر والے جانتے ہیں۔ تو لیکن یہ تو یہاں چلے گا دنیا داری میں، لیکن وہ جسے اللہ نے اپنا محبوب قرار دیا، سبحان اللہ، جسے آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سب کا علم، ان کو تھوڑا تھوڑا، اس کو سارا دے دیا۔ ان کو زمین کا دیا، اس کو ادھر کا بھی دے دیا۔ ان کو یہیں رکھا، اس کو وہاں بلا بھی لیا۔ ہاں جی، ان کو کہا کہ آپ کی بھی شفاعت یہ کرا، کہ اس کو کہا نہیں ادھر نہیں، آخرت میں بھی تیری بادشاہی ہوگی۔ سبحان اللہ، وہاں جانے سے پہلے وہاں کے حالات بھی بتا دیے، اور اسے بھی اللہ کہتا ہے مظہر العجائب، بلا اسے جو تیرے لیے بھی عجائب کا مظہر ہوگا۔ نعرہ حیدری۔ یہ مثال اس لیے دی تھی کہ ڈبلن والے کو وہ کہیں جائے نا، آپ ڈبلن رہتے ہیں؟ جی ہاں جی، سبحان اللہ، واہ آپ کو پتا ہے وہ بلڈنگ؟ تو وہ کہے کہ میں رات دن ادھر ہی رہتا ہوں۔ تو ایسے ہی ہوگا جیسے اس عزیز نے کہا اچھا وہ بلڈنگ بھی ہے، تو حضور جس کو سب کچھ دے دیا
توہین نہیں کر رہا میں, معافی چاہوں گا. جس کو پہلے ہی سب کچھ بتا دیا اسے کہا کہ آپ کے لیے بھی عجائب ظاہر ہوں گے, بلا تو صحیح. تجدون لک فی النوائب. پھر وہ اچھا عربی میں کوئی ووکیبلری اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں تھی. اون جو ہوتا ہے وہ مصدر ہے, انفینیٹیو ہے, اور اس کا معنی ہے مدد. اور علی مدد ہے یا مدد کرنے والا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ اچھا جو مدد کرتا ہے وہ معین ہوتا ہے, ناصر ہوتا ہے. نصرت تو کوئی نہیں, کسی بندہ نصرت نہیں ہوتا, بندہ ناصر ہوتا ہے. لیکن قربان جاؤں اللہ نے علی کے لیے کہا یہ مددگار نہیں, یہ نری کی نری مدد تیرے لیے ثابت ہوگا. نعرہ حیدری. اسی لیے آپ کہتے ہیں جب ملتے ہیں نا, کہتے ہیں جی السلام علیکم یا علی مدد. ایسے تو صرف اسی پہ گزارا نہ کرنا سلام چھوڑ کر جی نہیں, بلکہ پہلے اسلام کا اظہار کر لو, السلام علیکم یا علی مدد, پھر دیکھیں علی مدد کیسے کرتا ہے. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تو اب میں زیادہ آپ کو پریشان نہ کروں. تجدون لک فی النوائب, میں نے جو کہا تھا کہ جی پوری سناؤں گا, وہ جو وہاں نہیں ہے وہ میں ابھی کاٹنے لگا ہوں. جو حدیث میں آئی حدیث قدسی وہ ہے کہ نادی علیاً مظہر العجائب والغرائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. اس میں کیسا مزہ آ رہا ہے, شعر کا شعر, اس کی ٹون دیکھیے, شعر کا شعر ہے. اور اگر اللہ کہے تو پھر وہ بے عظمت کا یا اللہ. خود کو یہ کا جو ہے نا, یہ کا یہ ہوتا جیسے کہتے ہیں السلام علیکہ, کا سیکنڈ پرسن ہے, تو جو کہہ دے اس کا وہ خود اپنے آپ کو کیسے کرے کہے گا. وہ تو خود مجھ سے کہلوا رہا نا کہ اے رسول یہ بولو, یہ بلاؤ, تو بلاؤ اس کو یا دوبارہ میری طرف لوٹ کے آؤ. وہ خدا کے بندے یہ کیا ہو رہا ہے. اور جس کو بلانے کا حکم ہے وہ کہے جی پہلے میں نے بلاؤ. وہی ایسی بات نہیں ہے بے نبوت کا یا محمد. کدھر بھائی, وہ اس میں مکس ہے. بات یہ اللہ نے کہی ہے آپ نے حبیب سے, ایک کہنے والا ہے ایک سننے والا ہے, اس نے بھی ٹھیک کہا اس نے بھی ٹھیک سمجھ لیا, درمیان میں جو چاہنے والے تھے انہوں نے تھوڑا مکس کر دیا. حالانکہ اللہ نے کہا بلا اس کو علی کو جو تیرے لیے مدد ثابت ہوگا ہر جگہ پہ, اور وہ تیرے لیے مظہر عجائب و غرائب بن جائے گا. تیری ہر مصیبت کلو ہم و غم, ہم ہوتا ہے چھپا ہوا غم اور غم ہوتا ہے ظاہری غم. تیرے جو کوئی جانتا ہے تیرے ظاہری غم تیرے چہرے پہ نظر آتے ہیں, علی وہ بھی دور کرنے والا ہے, اور جو تیرے دل میں ہے وہ بھی دور کرنے والا ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, یا علی یا علی یا علی مدد. لیکن کیسے, کون غم دور کرے گا؟ میں کہہ رہا ہوں نا, اور میں خود کہہ رہا ہوں کہ وہ اسے بلا اور اسے کہے یہ کر. کیسے, صدقہ کس کا؟ کسی اور کا نہیں, کسی رضی اللہ کا نہیں, بے ولایت کا. اے علی تجھے اپنی ولایت کا صدقہ, یا علیو یا علیو یا علیو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کل
پرسوں سنائی تھی نا حدیث کہ جنت کے دروازوں پہ 8 دروازوں پر اللہ نے سنہری سرخ یاقوت کی زنجیریں لٹکا کے رکھی ہیں. حضور نے کہا جب میں وہاں گیا نا تو جبریل سے میں نے پوچھا بھائی جبریل یہ کیا ہے؟ تو یہ ان اللہ خلق الحلقۃ من یاقوت احمر علی کل باب من الجنہ. جنت کے ہر دروازے پہ سرخ رنگ کے یاقوت کی زنجیری، جب بھی کلما دقا باب الجنت، تو جب بھی دروازہ کھلتا یا ہلتا کوئی حور یا غلمان اس سے ٹکراتے، اس حلقے سے آواز آتی تھی 3 مرتبہ یا علی ہو یا علی ہو یا علی. نعرہ حیدر بات ختم کروں کہ پیغمبر اکرم نے ایک اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بندہ اگر میرے بھائی علی کے فضائل نہیں، پورے زیادہ فضائل نہیں، من ذکر فضیلۃ من فضائل علی ابن ابی طالب، تمام فضائل میں سے سراج بھائی ایک فضیلت اگر کوئی ذکر کر دے، غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. اب جیسے آپ ہر روز علی کا ذکر کرتے ہیں، فضیلت کوئی نہ کوئی تو بیان کرتے ہی ہیں، اور آپ کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ استعنف العمل، اب دوبارہ عمل اپنا شروع کر دے، پہلے ختم، پہلے گناہ معاف. مگر کسی کے ذہن شریف میں یہ بات نہ آ جائے کہ جی پہلے معاف ہو گئے اب تو کیا کروں، کیا ضرورت ہے، چپ کر کے پھر کرتے ہیں. او بھائی ایسی بات بھی نہیں ہے. علی اور علی کے فضائل گناہوں کی چھٹی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں توبہ نصوح، آج تک جو ہو گئے وہ تو ہم نے معاف کیے، لیکن آئندہ کی ہم نے کوئی آپ کو لائسنس نہیں دے دیا ہے. اب تک ہم نے پاک کر دیا ہے، لیکن اب کے بعد ہمارا ہو کے رہنا، اور ہمارا وہ ہوتا ہے کہ جو ان برائیوں کے قریب جاتا نہیں ہے، وہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے. اسی لیے کہ علی کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، یہ میرا ہے، اور وہ جہنم اور جنت کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ کے اور میرے آقا امیر کائنات جو قسیم الجنت والنار ہے، وہ کھڑا ہو کے شیعہ کا ہاتھ پکڑ کے کہے گا یہ میرا ہے اور جہنم یہ تیرا. پھر ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر ثقلین کہ الا ومن نظر الى فضیلت من فضائل اخی علی ابن ابی طالب، وہاں کہا تھا جو کوئی ذکر کرے، یہاں ہے کہ جو کسی فضیلت کو لکھا ہوا یا ویسے کسی حوالے سے دیکھے تو اس کی آنکھوں کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ علی کی محبت کے صدقے معاف کر دیتا. اب یہ جو جوان ہے نا، یہ ینگ مین جن کو میں نے معافی چاہوں گا بیٹا، آپ کو یہاں سے کہا کہ آپ تشریف لے جائیے، آپ دونوں کے لیے اور باقی سارے جو میرے بچے ہیں ان کے لیے ہے. من استمع فضیلتا من فضائل اخی ابن ابی طالب، جس بچے نے یا جوان نے یا بوڑھے نے یا عورت نے یا بچی نے یا کالے نے یا گورے نے یا جس نے بھی میرے بھائی کے فضائل میں سے ایک فضیلت اپنے کانوں سے سن لی، واٹس ایپ کو، پتہ نہیں فیس بک کو، ٹک ٹاک کو، ان ساری چیزوں کو اسائڈ کر کے وہ ان میں نہ لگ رہا بلکہ میرے بھائی کی فضیلت سن لی غور سے، غفر اللہ، اللہ اس کے کانوں کے تمام گناہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اگلے پچھلے کانوں کے گناہ معاف کر دے. اب اتنی باتیں جو حضور کہہ گئے ہیں اور ہمیں اس کی طرف توجہ ہی نہ ہو
یہ پھر میرا پرابلم ہوگا، ادھر سے کوئی کمزوری اور کمی بے شک نہیں۔ ٹائم 1 گھنٹہ ہو گیا اور ہم بھی آہستہ آہستہ آپ کی زحمت کو ختم کریں، اس لیے کہ پھر ایسا نہ ہو کہ آئندہ پھر کبھی بلائیں بھی نہیں کہ جی یہ تو جان نہیں چھوڑتا۔ یہ بھی آپ کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ جی کم از کم 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ، تو لیکن میں تو اس کے علاوہ طالب علم ہوں تو کیا کروں، بات سے بات نکل جاتی ہے، تھوڑا ٹائم بڑھ جاتا ہے، لیکن یقین مانیے میں نے آپ کو ٹرائی کیا ہے کہ آپ کو بور نہ کروں اور آپ کو خستہ اور تھکاؤں نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض میرے دوست عزیز بچے یا وہ تھک بھی گئے ہوں، میں معافی چاہوں گا، پر کوشش کی ہے کہ آپ کے کام کی باتیں ہی آپ کو ہدیہ کروں۔ آج ویسے 8 محرم الحرام کی رات ہے اور یوزولی ہم حضرت عباس دلاور کا قصہ پڑھتے ہیں، پر انتظامیہ کی طرف سے کہا گیا وہ ہم نے کل ان کا علم مبارک پر برآمد کرنا ہے، لہذا پیغمبر اکرم کی شبیہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کل میں نے کہا تھا نا کہ یہ کربلا کی جنگ 5 تن پاک کی جنگ تھی۔ 5 تن پاک کی جنگ کیسے تھی؟ یعنی پورے آل ابا وہاں موجود تھے، یا ذاتی طور پر یا شبیہ ان کی موجود تھی۔ پیغمبر اکرم کی شبیہ کیونکہ خود نہیں تھے اس وقت، تو شبیہ، اور پھر کیسی شبیہ جس کی گواہی حسین ابن علی تھے کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اللہ گواہ رہنا میں اب اس بندے کو بھیج رہا ہوں اس اشقیاء قوم کی طرف، قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، جو تیرے رسول کی 100% تصویر تھا، جو چلتا تھا تو محمد نظر آتا تھا، بولتا تھا تو مصطفیٰ نظر آتا تھا، اور شکل و صورت میں اللہ نے اسے پورے کا پورا نبی بنا کے بھیجا۔ اور یہی ہے کہ دیکھنے والوں نے بھی کہا، جب دیکھا کہ علی اکبر آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا اب کس منہ سے ہم جنگ کریں، اس لیے کہ یہ تو زندہ تصویر رسول آ رہی ہے۔ یہ حضرت علی اکبر کا چلے جانا میں بھی کہ ہم کہہ دیں اور آپ سن لیں ایزی تو کام چل جائے گا، لیکن یہ حسین سے کوئی پوچھے نا۔ اور آپ کے ذہن شریف میں کبھی آیا کہ علی اکبر کو آخر تک کیوں ہی رکھا؟ باقی سب کو ایک ایک کر کے جانے دیا اور علی اکبر کو آخر میں بھیجا۔ اس کی 2 وجہیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ علی اکبر کو بھیجنے کو جی چاہتا اس لیے نہیں تھا کہ وہ تصویر پیغمبر تھی، کہ میں کس حوالے سے پیغمبر کی تصویر کو قربان کر دوں۔ اور دوسری بات یہ ہے وجہ جو مفکرین لکھتے ہیں، محققین، کہ کربلا کے میدان میں جینا مشکل تھا اور مرنا آسان تھا، کہ سب سے پہلے چلے جاؤ اور یہ میری اولاد، میرا حصہ جو ہے یہ زیادہ سفر کرے اور زیادہ دیر تک رہ جائے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہ لیجئے کہ باقی پیارے نہ تھے۔ حسین ابن علی کے سارے صحابی، وہ کالے ہوں یا گورے ہوں، جو بھی ہو، ان کی عظمت اتنی کافی نہیں ہے کہ جب امام زین العابدین سے لے کر امام مہدی تک جتنے امام آتے ہیں سلام پڑھتے ہیں کربلا کے شہداء کا، تو کہتے ہیں ابھی انت و امی، اے کربلا کے شہیدوں میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں۔ اور ان شہداء میں سے جو سب سے آخر میں گیا ہے نا، وہ ہے شہزادہ علی اکبر۔ علی اکبر وہ ہے جو اللہ کے اس نمائندے نے مانگ کے لیے ہے 2 اولادیں اللہ سے شب تہجد میں دعائیں مانگ کر، ایک کا نام ہے علی اکبر، دوسری کا نام ہے سکینہ بنت حسین۔
اور ارشاد فرماتے تھے مجھے اس گھر میں چین ہی نہیں آتا جس میں سکینہ نہ ہو. اور حضرت سکینہ کے بارے میں تو انشاءاللہ عشر ثانی میں جو ہے وہ زیادہ گفتگو ہوگی، پر کیا کریں تردن للباب بات آتی ہے تو کرنا پڑتی ہے. عزیزو، حضرت علی اکبر باقی سارے شہید جب چلے گئے نا تو حل من ناصر ینصرنا کی آواز سن کر علی اکبر آتے ہیں اور وہی جواب ملتا ہے، بیٹا میں کیا کروں، تو رسول کی شبیہ ہے، میں تجھے کیسے بھیج دوں، بابا آپ دیکھا نہیں جاتا. اور جب بیویوں سے اجازت، اب امام حسین کہتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم اور بچ جائے، کہا ادھر سے اجازت لے کے آؤ. اجازت جو لینے گئے تو زندہ علی اکبر کا ماتم کیا گیا. باقی شہداء کا شہادت کے بعد یہ وہ شہید ہے جس کا زندگی میں مستورات نے ماتم کیا. اور آپ کا انڈین شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے جنازہ نکل رہا ہے ان خیموں سے. اور جب امام حسین ابن علی نے دیکھا نا سر سے لے کے پاؤں تک، تو امام حسین ارشاد فرماتے ہیں بیٹا لقد استرحت من ہم الدنیا و غمها، بیٹا آخر ایک ہی بچ گئے ہو نا، تو آپ بھی جانا چاہتے ہو تو جاؤ. اور امام نے عجیب کام کیا ہے کہ وہ اس عباس سے ایسے زبان سے اجازت نہیں دی. دو شہیدوں کو، عباس کو اور علی اکبر کو، زبان سے اجازت نہیں دی بلکہ ایسے اشارہ کیا ہے جاؤ، تم بھی جانا چاہتے ہو تو جاؤ. عزیزان، علی اکبر نے وہ جوہر دکھائے ہیں جنگ کے کہ علی حیدر کرار یاد کروا دیے اور 120 ناریوں کو فنار کیا. لیکن بہت دور نکل جانے کے بعد حضرت ام لیلہ نے آ کے کہا کہ اے میرے سرتاج، ایک مرتبہ میرا بیٹا ملا دیجئے. تو سید الشہداء ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ام لیلہ، دیکھیے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، میرے نانا نے کہا ہے کہ ماں کی دعا جوان بیٹے کے حق میں زیادہ قبول ہوتی، آپ دعا کرو. تو حضرت ام لیلہ نے تیمم کر کے مصلی پہ بیٹھ کے ارشاد کیا، دعا کی کہ یا راد یوسف الی یعقوب، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والی ذات، ایک مرتبہ اکبر ملا دے. اس دعا کا اتنا اثر ہوا سادات و غیر سادات کہ دیکھتے ہی دیکھتے حسین ابن علی کا یہ بیٹا واپس آیا. واپس جب آیا تو ابھی اسراج بھائی کہہ رہے تھے نا کہ آ کر شکایت کی، یا بتا حال الی شربت من الماء سبیل، اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا نا، میں کوفیوں کو کوفہ دکھا دوں اور شامیوں کو شام پہنچا دوں. اس وقت سید الشہداء نے کہا تھا کہ اپنی زبان میرے منہ میں ڈالو، اور جلدی سے باہر نکالی، اس لیے کہ سید الشہداء کی زبان پہ زیادہ خشکی اور کانٹے پڑے ہوئے تھے. پھر امام نے اپنی انگوٹھی اتار کے دی، بیٹا یہ اپنی زبان کے نیچے رکھو، اور آپ کے جد حوض کوثر لے کر تیرا انتظار کر رہے ہیں. وہ روایت کہتی ہے جب دوسری مرتبہ بھیجا نا تو اس وقت 80 لوگوں کو مارا، یعنی کل ملا کے 200 ناریوں کو، اور ساتھ میں رجز پڑھتے جاتے تھے. اس لیے کہ بڑے مجتہدین وہ لکھتے ہیں، اس لیے کہ علی اکبر سمجھ چکے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میرا غریب بابا، میرا تھکا ہوا بابا، میرا سب کو قربان کرنے والا بابا جب آئے گا تو جتنا کم ہو سکتا ہے میں اس کے دشمنوں کو زیادہ مار لوں تاکہ تھوڑے بندے ہوں میرے بابا کو مارنے والے. اور عزیزو، ایک اور میں نکتہ آپ کے حوالے کر دوں ہدیہ کے طور پر کہ باقی جتنے شہید ہیں کربلا کے، انہوں نے سیدھا سلام کیا ہے اب عبداللہ حسین پہ. یہ ایک واحد شہید ہے
جس نے الٹا سلام کیا ہے. اس کی وجہ یہ فقہی طور پر اگر سیدھا سلام کیا جائے تو اس کا جواب دینا واجب ہے، لیکن اگر الٹا سلام کیا جائے تو واجب نہیں ہے. شاید علی اکبر جان چکے تھے میرا بابا تھکا ہوا ہے، پتہ نہیں میری آواز سن بھی سکے گا کہ نہیں، اس لیے کہا یا ابتا علیک منی السلام، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام ہو. جو ہی یہ آواز ٹکرائی نا حسین کے کانوں سے تو ایسے راوی لکھتا ہے ایسے آئے جیسے پرندہ شکاری پرندہ اپنے شکار کی طرف آتا ہے. پر کیا کرے حسین نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. علی دنیا بعدک الافا، اے علی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آتا. اور کبریت احمر میں علامہ بیرجندی لکھتے کہ وہ ایک وقت بھی آیا کہ لاش سے ابھی کافی دور تھا زہرا کا بیٹا، اکبر تک نہیں پہنچا تھا کہ گھوڑے سے گر گیا، اور گھوڑے سے گرنے کے بعد اٹھ کے چل نہیں سکتا تھا حسین ابن علی. پھر کونیوں کے پھل زانو بزانو پر لاش پسر رسید. وہ جب پہنچے بھی تھے تو اس وقت حیرانی کا عالم یہ ہوا کہ علی اکبر سانسیں لے رہا ہے اور کہتے ہیں بابا ایک بات ہے کہ مجھے لینا جائیے، اس لیے کہ جوان بیٹے کی لاش آپ سے اٹھ نہ سکے گی، تھوڑا سا منزل بڑھائیے، آج معلوم نہیں آئندہ سال کوئی ہوگا یا نہیں. حسین ابن علی کہتے ہیں بیٹا یہ بتاؤ اب کیسی محسوس کر رہے ہو؟ ارشاد فرماتے ہیں اس کو چھوڑیے بابا، پر تکلیف مجھے اس سے زیادہ، زخموں سے زیادہ اس بات کی تکلیف ہے جب یہ ظالم نے نیزہ مارا تھا نا حسین نے تو برچھی توڑ دی تھی میرے سینے میں، اور جاتے جاتے یہ کہتا جا رہا تھا. میں نے سن رکھا ہے حسین بڑا صابر ہے، آج میں دیکھتا ہوں حسین کا صبر. حسین اس وقت سادات و غیر سادات، حسین نہ رہا کربلا کا علی بن گیا. اب وہ کمر سیدھی کر کے کہتے ہیں اکبر تھوڑی سی مدد تو میری کرے گا نا، میری ہیلپ کرنا. وہ دیکھ نانا دادا ابراہیم بھی آئے بیٹھے ہیں، آدم سے لے کر نانا محمد تک بھی موجود ہیں، سارے نبی دیکھ رہے ہیں. انہوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، تیرے جد ابراہیم نے اور جد اسماعیل کی ٹانگیں باندھی تھی اور چھری چلانے کا ارادہ کیا تھا. ہم فخر اسماعیل و فخر ابراہیم ہیں، آپ کے نہ ہاتھ پاؤں باندھتا ہوں نہ زہرا کا بیٹا اپنی آنکھوں کو باندھتا ہے. اب تو ذرا میرے ساتھ تعاون کر. زہرا کے بیٹے نے دایاں زانو رکھا اکبر کے سینے پر اور برچھی میں ہاتھ ڈالا، اور جب ہلایا تو لاش علی اکبر ہلی. لاش اکبر کا ہلنا تھا، زمین کربلا ہلی، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، اور یا علی کہہ کر جب برچھی کا کھینچنا تھا اکبر کا کلیجہ بھی باہر آیا، خون کا فوارہ بھی نکلا. اور اس وقت یہ روایت ملتی ہے کہ امام زین العابدین سے پوچھا گیا تھا کہ وہ سرخ کپڑوں والی مستور کون تھی جو کربلا میں موجود تھی. میرے امام کے خون کے آنسو بڑھ گئے. میرے امام ارشاد فرماتے ہیں تو نے سوال کر کے زین العابدین کا جگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. وہ میری پھوپھی زینب تھی، لباس تو سفید تھا لیکن جوان خون کی دھاریں، میری آقا زادی کا لباس سرخ ہو گیا تھا. وہ کیوں گئی تھی؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ جوان بیٹا ہے، بوڑھا باپ ہے، کہیں میرا بھیا وقت سے پہلے مر نہ جائے. تو امام حسین علیہ السلام کا حوصلہ بڑھانے کے لیے گئی تھی. عزیزو یہ وہ لاشا ہے جو بڑی مشکل سے زہرا کے بیٹے نے اٹھایا، اس لیے کہ کاندھے پہ رکھتے ہیں تو پاؤں نہیں اٹھتے، اگر پاؤں کی طرف اٹھاتے ہیں تو سر زمین پہ لگ جاتا. یہ ایک لاشا ہے جس کے لیے میرے آقا امام حسین نے بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا ہے. اب آقا دامن کہتے ہیں یا اطفال بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے پیاسے بچوں، آؤ تمہارے امام سے اکبر کا جنازہ نہیں اٹھ رہا.
جب جناب اکبر کو لائے گنج شہیدان میں رکھا، بیویوں نے رو لیا، ماتم کر لیا، حسین ابن علی درمیان میں بیٹھے، ایک طرف اکبر کا لاشا پڑا، ایک طرف قاسم کا، اور قاسم کے اور اکبر کے لاشوں پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کا پاک بندہ سر اٹھا کے کہتے ہیں اللہم تقبل منا القربان، اے اللہ میری قربانی قبول کر لے۔ اور جناب ام لیلہ ارشاد فرماتی ہے اسی خون سے اپنے بالوں کو رنگین کیا۔ امام حسین کہتے ہیں بی بی یہ کیا کر رہی ہو؟ کہتی ہے ہاکذا القا فاطمہ الزہرا، میں وہاں بھی اپنی جناب ماں جناب فاطمہ زہرا کو ایسے ہی ملوں گی اور میں کہوں گی میرے بیٹے نے اشقیاء کا کیا بگاڑا تھا۔ الظالمین وسيعلم الذين ظلموا قلبين الهي بوقت الزهراء وأبيها وفعلها وبنيها والسر المستودع في اسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ مالک ان روتی ہوئی آنکھوں کو قیامت کی درجہ بنا، ہماری آنکھوں کو عبادت میں شمار کر، تمہارے زہرا میں ان کو جگہ عطا خدا۔ ہمارے مریضوں کو شفا کلی اور صحت عاجلہ، ہمارے مرحومین اور بانیان آزاداری اور یہ مراکز جو ویسٹ میں بہنے والے ہیں ان کے بانیان زندہ ہیں ان کو بھی، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں خدا ان کو اجر جزیل عطا، ان کو اپنے آقا و مولا ابا عبداللہ حسین کے ساتھ معشور فرما۔ خداوند ذوالجلال مسلمانان پہ رحم کرو، اور آج کے یہ کربلا زندہ کربلا ہے غزہ میں ان پر رحم و کرم فرما۔ دنیا پوچھتی تھی کہ کیسے ہوا کربلا میں، یہ ایسے شیعہ دعویٰ کرتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے ٹکڑے کیے گئے، یہ نہیں ہو سکتا، ایسے ہوتا ہے۔ وہ اس وقت کا کربلا تھی، اور کربلا ہر دور میں زندہ ہوتی ہے، اور یہ آج کی کربلا۔ اور یہ دیکھیں کہ بھائی لوگ ان کی اس لیے بھی مدد نہیں کر رہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ چونکہ ان کی مدد کر رہے ہیں شیعہ، اور ہمیں یقین ہے کہ کل جب یہ آرام آئے گا، جنگ ختم ہوگی، تو یہ سارے کے سارے فلسطینی شیعہ ہو جائیں گے۔ کتنی سلی ریزن ہے کہ اس لیے ان کی مدد نہ کرو، لہذا تب یہ برادران وہ جو لیبر ہیں وہ سارے چپ ہیں، اور ان میں اتنی غیرت جاگ رہی ہے، وہ خود کہتے ہیں نحن الحسینیون، ہم آج پتہ چلا ہے کہ آج ہم حسینی ہیں، اس لیے کہ ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا سوائے حسینیوں کے، اور حسینی ہی ہمیں کھانا بھی پہنچا رہے ہیں، پانی بھی پہنچا رہے ہیں، ہماری لاشیں بھی وہی دفن کر رہے ہیں، اور کوئی ہماری حمایت بھی نہیں کرتا۔ خدا قائم آل محمد سرکار کا ظہور فرما، ان کے آنے تک ہمیں صراط مستقیم پر رکھتے ہوئے ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہماری مستورات پر بھی رحم و کرم فرما۔ ہمارے جو یہ نوجوان بچے ہیں خدا تو نے تحفے دیے ہیں، گفٹ دیے ہیں، خدا مغربی ہواؤں سے محفوظ فرما، اور ان کی حیاتی دراز فرما، ان کو امام زمانہ کا سپاہی قرار دے۔ اے امام زمانہ، آپ کے آنے سے پہلے ان پر نظر کرم فرمائیں، اور جب آئیں تو انہیں اپنا خادم بنانے کا موقع دیں، اور ان کو اپنے فوج کا سپاہی بنائیں۔ خداوند ذوالجلال آقا کے آنے تک ہمارے مراکز دینی خطبات عالیات خاص طور پر آپ کی مرکز کی حفاظت فرمائے، اور آقا کے نائبین برحق مراج اعظام خاص طور پر حضرت رہبر حضرت سستانی حضرت بشیر اور باقی بزرگان کا سایہ صحت و سلامتی کے ساتھ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔ ما سمع